اب میں اظہار خیال کے لیے ہمارے بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ادیب، ان کی بہت ساری ادبی علمی جہتیں ہیں، بہت متحرک ادبی شخصیتیں، بہت ساری تنظیموں کو چلا رہے ہیں اور بہت منفرد کام کر رہے ہیں۔ ادب سماج کے حوالے سے انہوں نے ایوارڈ شوز اور دیگر بہت ساری چیزوں کا اپنے دوست شہزاد افق کے ساتھ مل کر اجرا کیا ہے۔ میری مراد ہے محترم جناب نوید ملک صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تالیاں دے دیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ادبی تنظیم سوچ کے تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنی خوبصورت محفل اور ایک خوبصورت شعری مجموعے کی تقریب پذیرائی کا جو انعقاد ہو رہا ہے، تو آپ تمام احباب کی اجازت سے مختصر تاثرات۔ ماجد جہانگیر سے میرا قلمی اور قلبی تعلق ایک عرصے سے ہے، اسی لیے اگر کوئی مجھے کہے کہ ان کے فن اور شخصیت پر کچھ لکھوں تو شاید کئی صفحات بھر جائیں۔ ان کا تازہ شعری مجموعہ اگر ان کے تخلیقی سفر کے تجزیے کے بعد دیکھا جائے تو ان کا فن اور اسلوب مکمل چہرے کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ماجد انتہا کا ضدی ہے، ان کی تخلیقات میں ضد اپنا وجود تراشتے ہوئے امید کے لیے راستے بچھاتی ہے۔ ماجد نے ایسی تمام قدروں کے خلاف ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے جن نے ہمارے سماج اور تہذیب کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ میں ڈاکٹر وحید احمد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ہمارے اہل ساز شاعر ہیں۔ صاحب صدر آپ کی اجازت سے تاثرات کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ خواجہ حیدر علی آتش، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ ماجد نے جگہ ڈھونڈی نہیں بلکہ ادبی دنیا میں جگہ بنائی ہے۔ ماجد زبان و بیان کے حوالے سے موجودہ مستعمل الفاظ عوامی لہجے میں برتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا۔ مثلاً ایک نظم میں ضمیر فروش قلم کار کے لیے لفظ دلے استعمال ہوا ہے۔ یہاں کوئی فکری لڑی فیض احمد فیض سے جا ملی ہے جن کا میٹھا لہجہ ایک مقام پر نیا روپ دکھاتا ہے۔ فیض کہتے ہیں، یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق کے گدائی۔ ماجد بہادری سے اندرونی کیفیات کی لفظی مصوری کرتا ہے۔ بقول اقبال، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یوں لگتا ہے جیسے ماجد پر لذت کے راز عیاں ہو گئے ہیں۔ اسے مزاحمتی لہجے میں مخالف کے ذہن پر اپنے نظریات ثبت کرنے کا ہنر آ گیا ہے۔ ماجد نے روایت پسندی سے کنارہ کشی کی ہے۔ عہد حاضر کا ماجد وہ منحرف ہے جس کے کھردرے لہجے میں بھی محبت نظر آتی ہے۔ ماجد کی شاعری اس شجر کی مانند ہے جس کی شاخیں سماج کے مظلوم طبقات کو پناہ دیتی ہیں۔ قابل فہم تراکیب کے ساتھ منفرد اسلوب نئے لکھنے والوں کے لیے اچھوتے راستے تراشتا ہے۔ عہد حاضر میں اس تخلیق کار کی قلمی کاوشیں سانس لیتی ہیں جو مقصدیت، عصری حسیت، صداقت کے ساتھ قارئین کے اذہان پر دستک دے۔ اس حوالے سے ماجد کے تخیل کی پرواز دیدنی ہے۔ اس شعری مجموعے پر ایک نشست میں بات کرنا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ ماجد نے کئی رنگوں کے پرندے آزاد کیے ہیں۔ گیتوں میں بھی شہر آشوب کے اثرات ہیں۔ آپ رکن فاعلن کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جو شعری لہجے میں مزاحمت کو مزید نکھارتا ہے۔ ان کے جذبات کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ صنعت تکرار کا استعمال ان کے گیتوں، نظموں اور غزلوں میں زیادہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سہل ممتنع میں آپ اپنی بات مکمل کرنے کا بھی پورا ہنر رکھتے ہیں۔ ایک نظم سے اقتباس دیکھیے: آسماں کے مکیں ہے تجھی پر یقین، دیکھ سجدے میں میری یہ جھکتی جبیں، بے سکونی کا مجھ کو کوئی حل بتا اور مت آزما۔ اس بے سکونی کو سمجھنے کے لیے فکر اقبال سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ ذرا شعر سنیے علامہ اقبال کا: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اسی موڑ سے عشق حقیقی کے راستے نکلتے ہیں۔ میں ماجد کو خوبصورت شعری مجموعے کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔